حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله. یہ زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا، یہ عالم، یہ ایک بڑے شاپنگ مال کی مانند ہے، مانند ایک بڑی مارکیٹ. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یعنی انسانیت کی اکثریت اور جنوں کی اکثریت کہہ لیں، وہ خود کو غلام بنا چکے ہیں اس بڑے شاپنگ کمپلیکس کا، یعنی دنیا. انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنایا. ابھی دیر نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ ایسے شخص ہیں جو جرم کر رہا ہے، اپنی روح کے خلاف توبہ کریں. کل نہیں بلکہ آج، قبل اس کے کہ توبہ کا دروازے کو حکم نہ ہو کھلنے کے لیے اور بند ہو جائے. اس نے آپ کو اسلام عطا کیا ہے. جان لے کہ اسلام واحد دین ہے، واحد راستہ، واحد مذہب ہے جو فراہم کرتا ہے علاج، دوا، حل. کس کا؟ واللہ دنیا کی پریشانی کا، سماجی مسائل. اور اس نے یہ آپ کو عطا کیا ہے، اس نے آپ کو اس کے ساتھ نوازا ہے. لہذا قائم رہو اس خوبصورت دین پر. اس نے ہمیں نوازا، ہمیں تخلیق فرماتے ہوئے اس نے ہمیں نوازا. تمام اقوام سے بڑھ کر پسندیدہ، نہ کہ صرف بطور مسلمان، ہمیں نوازا کیا ہے بناتے ہوئے پسندیدہ ترین امت، پسندیدہ ترین قوم، امت، عظیم ترین ہستی کی اس روئے زمین کی. اور وہ کون تھے؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ نے یہ محسوس کیا؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں اس کی اہمیت جس کے آپ حامل ہیں؟ کیا آپ حقیقت میں پہچانتے ہیں اللہ نے آپ کو کس سے نوازا ہے؟ لیکن زیادہ خطرناک سب سے کیا ہے؟ مغربی ثقافت. مغربی ثقافت جو تمام دنیا کو نگل چکی ہے ناقابل یقین برق رفتاری سے. ہمارے کتنے نوجوان متاثر ہو چکے ہیں مغربی طرز زندگی سے. ہمارے کتنے نوجوان کھو چکے ہیں. روایت تذکرہ کرتی ہے کہ ہم نقل کریں گے غیر مسلموں کی اس قدر زیادہ کہ اگر وہ داخل ہوں ایک صحرا میں تو ہم فوراً ان کے پیچھے جائیں گے. یہ مسئلہ بہت ہی سنگین ہے. اسے اپنی گرفت میں لیں، مضبوط گرفت. اسلام کی راہ اپنائیں، اظہار کریں اپنی وفاداری کا، اپنی عزت، اپنی پاکیزگی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے محبوب امیر کو اجر خیر دے اور شیخ ابو ایمن، کیونکہ در حقیقت وہ تھے میرے بڑے محرک میرے لیے اسلامک یونیورسٹی جانے کے حوالے سے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وہ تھے ایسے شخص جنہوں نے بنائی اہل سنت والجماعت تنظیم AKWJ آسٹریلیا میں قبل 20 برس قبل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے آسان بنائے اپنے نوازنے کے طریقے. وہ تنہا دنوں کو کنٹرول کرتا ہے اور مہینوں کو. وہ دن کو داخل کرتا ہے رات میں اور وہ رات کو کرتا ہے داخل دن میں. اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے ایک سبب ہر کام کے لیے, جیسا کہ وہ حکم فرماتا ہے ہر معاملے کے لیے. اس لیے ایک حساب ہے ہر ایک عمل کے لیے. میرے پیارے بھائی اور بہنوں, یہ زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہ دنیا, یہ عالم, یہ ایک بڑے شاپنگ مال کی مانند ہے, مانند ایک بڑی مارکیٹ جہاں لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں. اب میں کہتے ہوئے پرملال ہوں کہ محض انسانوں کی عقلیت اور غالباً جنوں کی عقلیت, انہوں نے محسوس کیا مقصد اپنی زندگی کا, بنیادی مقصد انسان کے وجود کی اس روئے زمین پر. لہذا یہ عقلیت محسوس کرتے ہوئے کیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں زمین پر آباد کیا, انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کروایا, کہ انہوں نے اپنے آپ کو رہا کروایا بیڑیوں سے, زنجیروں سے, اسیری سے, دو سینگوں والے بدصورت دھوکے باز درندے سے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یعنی انسانیت کی اکثریت اور جنوں کی اکثریت کہہ لیں, وہ خود کو غلام بنا چکے ہیں اس بڑے شاپنگ کمپلیکس کا, یعنی دنیا. انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنایا ہے قوانین کا, اس دھوکے باز مادی دنیا کا. اس لیے وہ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور خود کو قیدی بنایا ہوا ہے بیڑیوں کا, دو سینگوں والے بدصورت دھوکے باز درندے شیطان کا. بھائی اور بہنوں, دن اور رات جس میں آپ جی رہے ہیں, جان لے کہ محض ماضی موجود ہے اور آپ کی زندگی کے مراحل. جب کبھی دن ماضی بنتا ہے, جان لیں کہ آپ کا ایک حصہ اسی طرح ماضی بن جاتا ہے. گزرتا ہوا ہر دن عمر گھٹاتا ہے, آپ کے اعمال بتدریج ختم کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو قریب تر لاتا ہے اس کے جو آپ کا خالق ہے, آپ کا رب قادر مطلق. لہذا وہ سب جو کر رہے ہیں تقوی, اور جنہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے, اور یقین سے اس کی احسان مندی اور شکر ادا کرتے ہیں فقط رب العالمین کی, اور جاری رکھتے ہیں نیکی اور پارسائی حتیٰ کہ اپنے رب سے جا ملتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور وہ جو خلاف ورزی کر چکے ہیں اپنے روحوں کے خلاف, جنہوں نے ظلم کیے, غلط کاری کی, گناہ پر گناہ کا ارتکاب کیا, مایوس نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے, مایوس نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے, کیونکہ وہ معاف کرتا ہے, قبول فرماتا ہے. ابھی دیر نہیں ہوئی, لیکن اگر آپ ایسے شخص ہیں جو جرم کر رہا ہے اپنی روح کے خلاف, توبہ کریں. کل نہیں بلکہ آج, قبل اس کے کہ توبہ کا دروازے کو حکم نہ ہو
کھولنے کے لیے اور بند ہو جائے. امام السنہ احمد بن حنبل ابو عبداللہ شعبانی سے پوچھا گیا ایک بے حد اہم سوال. غور سے سنیں. اس سوال کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وزن پہاڑوں کے مساوی. اگر آپ سمجھیں اور اس نصیحت پر عمل کریں. ان کے طلبہ نے ان سے پوچھا کیا کبھی کوئی آرام میسر آئے گا؟ بالفاظ دیگر ہم اس روئے زمین پر حیات ہیں اور ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. ہمیں محنت مشقت کرنا ہوتی ہے, سخت محنت. کیا ہم کبھی آرام کریں گے؟ کیونکہ فجر آپ کو صبح سویرے سے بیدار ہونا ہے اللہ کی حمد کے لیے, لہذا آپ بیدار ہوتے ہیں سہولت سے, محبت سے اور آسانی سے, کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ یہ عمل پسند ہے. آپ سو نہیں رہے ہوں گے کیونکہ اللہ کو جو پسند ہے آپ کو بھی ہے, اور اللہ جس سے نفرت کرتا ہے آپ بھی کرتے ہیں, اور جو کچھ ناراض کرتا ہے اللہ کو آپ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں. لہذا اس سوال پر غور کریں. کس قدر سادہ لیکن یہ کس قدر اہم ہے. کیا کبھی آرام میسر آئے گا یا ابو عبداللہ؟ جواب کیا تھا؟ ایک سادہ اور آسان جواب, لیکن یہ مطلب رکھتا ہے پہاڑوں جیسا وزن میں. انہوں نے کہا نہیں, حتیٰ کہ تم اپنا پہلا قدم رکھو جنت میں. کیا آپ اسے سمجھے؟ جس وقت آپ ریٹائر ہوں گے تب آپ آرام کریں, کیونکہ اس روئے زمین پر یہ ایک شجرکاری ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا. لیکن جس وقت آپ آرام کریں گے وہ وقت ہے جب آپ اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں انشاءاللہ جنت میں. لہذا کام کریں اور ٹال مٹول نہ کریں, مت کریں سستی یا غفلت اس سے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے. ہم بیان کرتے ہیں قادر مطلق, اللہ کے ہمیں نوازنے پر اس خوبصورت دین کے. بھائی اور بہنوں, کیا آپ جانتے ہیں نعمت جو آپ کے بازو کے سامنے ہے, آپ کے ہاتھوں میں, آپ کی زندگیوں میں, کیا آپ شناخت کرتے ہیں اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ اس نے آپ کو اسلام عطا کیا ہے. جان لے کہ اسلام واحد دین ہے, واحد راستہ, واحد مذہب ہے جو فراہم کرتا ہے علاج, دوا, حل. کس کا؟ واللہ دنیا کی پریشانی کا, سماجی مسائل کا. اور اس نے یہ آپ کو عطا کیا ہے, اس نے آپ کو اس کے ساتھ نوازا ہے. لہذا قائم رہو اس خوبصورت دین پر اور اس کی تصویر کشی کرو اس انداز سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. باہر نکلیں, اس کے دین کی تشہیر کریں, اسے دنیا کو دکھائیں, اعلان کریں, اللہ کے فضل و کرم کا انہیں دکھائیں. اسلام کیا ہے؟ اچھے کردار اور نیک سیرت کے ساتھ. یہ دین واحد دین ہے جو درس دیتا ہے ایک کامل اعلیٰ توحید کے خالص اور پاکیزہ نظریے کا, خالص توحید پرستی کا. اسلام بنیاد رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پر. وہ تنہا خالق ہے اور کوئی نہیں. یہی وجہ ہے ہم سمجھوتا نہیں کرتے. اسلام سمجھوتا نہیں کر سکتا کسی سے جو چاہتا ہے برخلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی. خواہ یہ ہو عقیدہ تثلیث یا مظاہر پرستی, بت پرستی یا اصنام پرستی یا نسلی عصبیت یا قوم پرستی یا شہنشاہیت یا نوآبادیت یا سوشلزم یا کمیونزم یا سیکولرزم یا لبرلزم یا کوئی اور گمراہی جو موجود ہے آج. کیوں؟ کیونکہ یہ
तमाम मुनहरिफ गुरोह ما قدر الله حق قدره وہ ہم آہنگ نہیں بنا سکتے اللہ کی حرمت سے جیسے کہ اس کا حق ہے. اللہ ہمیں نوازتا ہے، اس نے ہمیں نوازا، ہمیں تخلیق فرماتے ہوئے اس نے ہمیں نوازا. تمام اقوام سے بڑھ کر پسندیدہ، نہ کہ صرف بطور مسلمان، ہمیں نوازا گیا ہے بناتے ہوئے پسندیدہ ترین امت، پسندیدہ ترین قوم، امت، عظیم ترین ہستی کی اس روئے زمین کی. اور وہ کون تھے؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ نے یہ محسوس کیا؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں اس کی اہمیت جس کے آپ حامل ہیں؟ کیا آپ حقیقت میں پہچانتے ہیں اللہ نے آپ کو کس سے نوازا ہے؟ اگر آپ اس سے غافل ہیں، اگر آپ کے دماغ پر مہر لگی ہوئی ہے، اگر آپ اس پر یقین نہیں کر سکتے، آپ ایک بڑے مسئلے کے حامل ہیں اپنے دین کے حوالے سے. بھائی اور بہنوں، مت حقیر جانو جس سے آپ کو نوازا گیا ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اسے کہیں خوبصورتی سے، کہیں خوشی سے، عزت سے، محبت سے، خواہش سے، کیونکہ آپ کو نوازا کیا ہے اس دین کے ساتھ. آج فتنہ، مسائل، آزمائشوں کی آفتیں اٹھاتی ہیں اپنا بدصورت سر. بالفاظ دیگر شیطان کے سین ظاہر ہو چکے ہیں ہر ایک حصے میں دنیا کے. ہم دیکھتے ہیں بدی کی ہوائیں بنی نوع انسانوں کے مابین تیزی سے چل رہی ہیں ہر جگہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ماحول جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ تحفظ ہر جگہ. ماحول جس میں ہم گرے ہوئے ہیں آج نہیں ہے ماں سوائے لالچ کی فضا، نفسانی خواہشات کی، شہوت کی، مقابلے بازی کی، دشمنی کی، نفرت کی، چغل خوری کی، بہتان کی، تاریکی کی ایک فضا، بربادی کی، جنگ، ہلچل اور فضا جہاں اچھائی برائی دکھائی دیتی ہے اور برائی اچھائی دکھائی دیتی ہے. یہ وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. نو عمری کی خطا تمام نوجوان، اور وہ کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ سائٹ پر جائیں اور دیکھیں ہمارے نوجوان متاثر ہیں. کتنے نوجوان بھائی اور بہنیں ہم کھو چکے ہیں منشیات کی وجہ سے. کتنے مسلمان نوجوان ہم کلبوں میں کھو چکے ہیں اور شراب خانوں میں. کتنے نوجوان، مسلمان نوجوان ہم کھو چکے ہیں منشیات میں. ان میں سے کتنے ہم کھو چکے ہیں مغربی ثقافت میں. ان میں سے کتنے ہم کھو چکے ہیں الکوہل میں. ہم کھو چکے ہیں ہپ ہاپ، جنسی بے راہ روی میں. کتنے ان میں سے کتنے اختیار کر چکے ہیں رویے کے نمونے، طور طریقے اور روایات، ثقافت اور رسم و رواج جو ہے مطلقاً خلاف ایک پرخلوص مومن کے. ہم تجربہ کر رہے ہیں ایک عالمی مظہر کا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم آج کل تجربہ کر رہے ہیں ثقافت کا، بربادی کی، تباہی کی. لیکن زیادہ خطرناک سب سے کیا ہے؟ مغربی ثقافت. مغربی ثقافت جو تمام دنیا کو نگل چکی ہے ناقابل یقین برق رفتاری سے.
ہمارے کتنے نوجوان متاثر ہو چکے ہیں مغربی طرز زندگی سے. ہمارے کتنے نوجوان کھو چکے ہیں اپنی اسلامی شناخت. یہ کہاں ہے؟ ان میں سے کتنے کھو چکے ہیں اپنی اسلامی زندگی؟ وہ کون ہیں وہ اپنے آپ کو کھو چکے ہیں جہاں ان کے دل زیر اثر آ چکے ہیں غیر اسلامی طور طریقوں کے. بھائی اور بہنوں، ہم سامنا کر رہے ہیں ایک عظیم ترین چیلنج کا اپنے دور کے، جو کہلاتا ہے غالب عالمی ثقافت، عالمگیریت، جو حقیقت میں مغربیت ہے، جس کا یقینی مطلب ہے کچھ نہیں ماں سوائے امریکیت. امریکیت جنہوں نے اس زمین پر سفر کیا. آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اس زمین پر، دنیا میں کہیں بھی، واللہ انتہائی دور دراز کے علاقوں میں جہاں لوگ رہ رہے ہیں انتہائی غربت کی حالت میں، حتیٰ کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے دن میں ایک وقت کے کھانے کی، ان سرزمینوں پر اور سرزمین کے ہر دیگر حصے میں اس روئے زمین پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اشتہارات مشہور مغربی اداکاروں کے. کس کے؟ مشہور مغربی اداکاروں کے. کیا کرتے ہوئے؟ تشہیر کرتے ہوئے کچھ نہیں ماں سوائے حرام. مغربی اداکار ان اشتہارات پر تشہیر کر رہے ہیں الکحل نوشی کی، سگریٹ نوشی کی، مخلوط رویے کی، عریانیت، منشیات اور ہر قسم کے حرام کی. یہ اثرات ہیں واللہ عالمگیریت کے. یہ اثرات ہیں امریکیت کے ہمارے نوجوانوں پر، کیونکہ یہ ممالک انتہائی دور دراز کے علاقوں میں، ان میں سے بہت سے علاقے مسلمانوں کے ہیں، لہذا ہم کھو رہے ہیں نوجوان مسلمان ان اشتہارات میں. جب آپ دیکھتے ہیں ایک مشہور اداکار ایک اشتہار ہمارے نوجوان کو متوجہ کرتے ہوئے، ہمارے نوجوان کو بلاتے ہوئے، کہتے ہوئے اپنی پیاس کی تابعداری کرو، اپنی پیاس کی تابعداری کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی پیاس کی تابعداری کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کون مجھے بتا سکتا ہے؟ یہ تجارت ہے اشتہار پر. یہ مغربی اداکار بڑی تحریر میں اپنے گندے منہ سے کہہ رہے ہیں اپنی پیاس کی تابعداری کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے نفس کی تابعداری کرو، تابعداری کرو کم تر حکم دینے والی بدی کی، ظالم فتنہ پرداز انا کی. یہ ہے اس کا مطلب. بھلفاظ دیگر کھاؤ پیو خوش رہو، جو کچھ بھی آپ کی خواہش ہو، زندگی دوبارہ نہیں ملنی. یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کی زندگی ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس کی نقل کر رہے ہیں. ہم رہ رہے ہیں اس طرز زندگی، کچھ نہیں ماں سوائے غلبہ جہالت کا. اور ایک اور دلچسپ بات بنی نو انسان یہ ہے کہ ہم رجحان رکھتے ہیں، ہم نقل کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، ہم میلان رکھتے ہیں خواہش کا، ہمسری کا، نام نہاد پیروی کے نمونوں کی، جو حقیقت میں وہ ہیں شیطانی ہستیاں. لہذا جب ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں یہ مشہور اداکار، انہیں پکارتے ہیں آؤ یہ زندگی ہے، پابندی کی فکر مت کرو، حرام کی فکر مت کرو، فکر مت کرو احکامات کی، وہی کرو جو کرنا چاہتے ہو، جو کچھ تمہارا نفس تمہیں کہے کرو، مزے اڑاؤ، مشغول رہو، حرام میں مشغول رہو. زندگی محض ایک بار ملی ہے، وہ کہتے ہیں
اور اسے اور کل تم مر جاؤ گے. لہذا کسی کو اجازت نہ دو کہ تمہیں روکے. آزادی وہ اسے کہتے ہیں, وہ اسے آزادی کہتے ہیں جو حقیقت میں بڑھ کر نہیں ہے بنسبت ایک التجا دو سینگوں والے بدصورت دھوکے باز شیطان سے. حرام کا پیغام, جہالت کا پیغام نہیں ہے کسی اور کا ماں سوائے شیطان کے. میں گھر میں گیا حال ہی میں, ایک بھائی کے گھر میں. اس کے بچے دیکھ رہے تھے ہیری پوٹر. ہیری پوٹر آپ تصور کرتے ہیں کہ یہ بے ضرر آفت ہے یا ایک بیکار یا ایک تفریح جو نقصان نہیں دے رہی. واللہ یہ خطرناک ہے. اور یہ ٹیلی ویژن تباہ کر رہا ہے ہمارے ذہن, تباہ کر رہا ہے ہمارے دل, کیونکہ بے تحاشا پھیلا ہوا اثر بڑی افریت شیطانی پروپیگنڈا مشین آپ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. اس ٹیلی ویژن کے ساتھ فلمیں, موویز, الیکٹرانک میڈیا, نیوز پرنٹ, کتب, رسائل, فحش نگاری, خاص سافٹ کور یا ہارڈ کور, سب حرام ہے. سافٹ کور کیا ہے؟ سافٹ کور کیا کوئی چیز ہے؟ سافٹ کور فحاشی اسلام میں یا نمائش اور ریانیت کی غیر مناسب ہے اور دیکھنے کے لیے حرام. یا اخوتی الاعزاء, یہ حرام ہے آپ کے لیے. رسائل کی نقل کرنا, مثلا کلیئر یا میں نہیں جانتا آج کل کے ڈالی جو کہلاتا ہے میٹروپولیٹن, یا کوئی دوسرا آپ کا آئی ڈی جو ایک نیا شیطان ہے, وہ ہمیشہ نیا آئی ڈی حاصل کرتا ہے ہر وقت. یہ آپ کا آئی ڈی ہے اور آپ سب بدی کے راستے پر ہیں. بالفاظ دیگر یہ حرام ہے, اسے دیکھنا حرام ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ حلول ہمارے لیے دیکھنا حرام ہے. حتیٰ کہ بہنوں, یہ آپ کے لیے بھی حرام ہے ایک عورت کی مہک دیکھنا. اور مجھے پورا یقین ہے یہ رسائل جو کافی کی میز پر رکھے ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں, کچھ نہیں ہوتا ان میں ماں سوائے مرد کی اوریانیت کی. کیوں نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں جن سے مخالف پر یا اپنی ہی جنس پر اگر وہ اوریاں ہے. یہ حرام ہے. یہ مغربی اثرات ہیں, یہ تخریب ہے اور یہ مغربی ثقافت ہے. وہ سرایت کر رہی ہے ذہن میں, پختہ کرتی ہے اس یقین کو کہ آپ کو اجازت ہے. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, دیکھو, نظارہ کرو اور تم سنو شیطانی آواز کو. لہذا وہ سب جو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں یہ رسائل یا یہ اخبار, اسے جلا دیں یا میں اسے پھینک دیں کوڑے میں, کیونکہ آپ کو اجازت نہیں ہے. اے اللہ کے بندے, رکھنا انہیں اپنے گھروں میں. کتنے خاوند یا باپ یا بھائی اپنی بیویوں کو اجازت دیتے ہیں دیکھنے کی, AFL, کیونکہ میلبورن میں ہے, یہ ہے, میں نے ٹھیک کہا, جبکہ سڈنی میں یہ NRL ہے, یا کرکٹ یا فٹ بال, سوکر یا تیراکی. آپ بیٹھے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ دیکھتے ہوئے حرام. آپ نے اجازت دینے کی جرت کیسے کی اس اللہ کے بندے کو جس کے آپ ذمہ دار اور سرپرست ہیں اور رکھوالے ہیں اس کے, یہ گند دیکھنے کی؟ بھائی اور بہنوں, ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں. یہ حرام ہے آپ کے لیے, گناہ کر رہے ہو.
پھر بہانے تراشتے ہو اگرچہ وہ بھی بیٹھی ہوگی. جیسا کہ ایک بھائی نے کہا ایک مرتبہ وہ ٹینس دیکھ رہا تھا. میں نے کہا آخری آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھ سکتے. بھائی دیکھ رہا تھا ٹینس کھیلتی ہوئی خواتین کو. اس نے کہا شیخ میں ٹینس نہیں دیکھ رہا, میں گیند دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ, کیا اللہ نہیں جانتا آپ کیا کر رہے ہیں؟ لہذا میں واپس آ گیا. اس کے خاندان میں داخل ہوا, وہاں میرا ایک طالب علم اور وہ بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, وہ تقریباً 6 تھے تبارک اللہ, ہیری پوٹر دیکھتے ہوئے. میں نے کہا آخری آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا شیخ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو یہ دیکھنے کی؟ اس نے کہا یہ بے ضرر آفت ہے, بے ضرر تفریح. میں نے کہا بے ضرر, بے ضرر یہ فلم آپ اسے جو بھی سمجھتے ہیں نکھارتی ہے, بڑھاتی ہے, فروغ دیتی ہے جہالت کو, شرک کو فروغ دیتی ہے, فروغ دیتی ہے بدی کو. بے ضرر آپ کے بچوں کو درس دے رہی ہے شرک کا, جادو کا, حیوان خون پینے کا. ہیری پوٹر اس فلم میں کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے شیطانی ہم جماعت انہوں نے کیا کیا؟ ماسوائے سحر کرنے, جادو سیکھا, سازشیں کی, مستقبل بینی سیکھی, اور جو کہلاتا ہے تبدیلی شکل یا علم العادات یا فلکیات یا بلوری بینی. اس کے علاوہ کیا ہے اس فلم میں؟ اور یہ کہلاتی ہے بے ضرر. واللہ یہ شخص نہیں سمجھتا توحید کو, یہ شخص نہیں سمجھتا اسلام کو. لفظ بلفظ یہ فلم شرک پر مبنی ہے, شرک پر آغاز تا اختتام. حتیٰ کہ یہ کمتر دکھاتی ہے انہیں جو جادوگر نہیں, میرا خیال ہے وہ فلم میں کہلاتے تھے ساحر, اور حقیر جو جادوگر نہیں ہیں, جیسے وہ تنگ ذہن ہیں, وہ کمزور ہیں, وہ پست ہیں, وہ جاہل ہیں, بور کرنے والے ہیں. یہ بچے کو درس دیتی ہے یہ کہ جادو نہ کرنے والے ساحر ہیں, کمزور, بور کرنے والے, جاہل, تنگ ذہن کے لوگ, جبکہ یہ جادوگر اعلیٰ مرتبے کے ہیں, دانشور, تعلیم یافتہ لوگ. اور آپ کہتے ہیں یہ بے ضرر ہے. لہذا آپ دیکھیں ان نوجوان ساتھیوں کو, نوعمر مسلمان نوجوان کو گھیرے ہوئے ہیں ہیری پوٹر کے منتر اپنے سحر میں اور جادو کی چھڑی. ہیری پوٹر کے ساتھ ہیری پوٹر کی شرٹ, کتب, کٹ پتلیاں, کھلونے. سبحان الخالق عز وجل. ظاہر کرتے ہوئے وفاداری اور دین اور محبت ایک مشرک کے ساتھ, ایک مشرک کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ, اور ہم اس کے بے ضرر افسانہ یا تفریح ہونے کے دعوے دار ہیں. کیا کوئی یقین ہے آج عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تو اپنے بچوں کو شیطانی سکرین دیکھنے دیتے؟ ہیری پوٹر ایمانداری سے نہیں, اور وہ یہ نہ کہتے یہ بے ضرر تفریح ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بے حد ناراض, اس حد تک کہ رگیں ان کے چہرے مبارک پر نمودار ہو جاتے جب وہ توحید کی نفی کرتے, کوئی چیز دیکھتے, اور پھر فور وہ اسے روکتے بغیر کسی سوال کے. اسی وقت یہ ہے ایک انداز مغربی ثقافت کا, مغربی طرز زندگی. روایت تذکرہ کرتی ہے کہ ہم نقل کریں گے غیر مسلموں کی اس قدر زیادہ کہ اگر وہ داخل ہوں ایک صحرا میں تو ہم فوراً ان کے پیچھے جائیں گے. جیسے ان کے انداز زیادہ معمور ہیں, زیادہ معمور, زیادہ بہترین, زیادہ لطف اندوز, زیادہ خوشکن, زیادہ حجار خیز. استغفر اللہ.
اور ہم نے اجازت دی اپنے بچوں کو وہ کرنے کی جو حرام ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کارٹون جیسے ٹی وی پر آج کل اکثر کارٹون واللہ سکھاتے ہیں شرک، کفر، حرام، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. اور دیکھیے وہ کس طرح ملبوس ہیں، حتیٰ کارٹونوں میں وہ اوریانیت سکھاتے ہیں. کیا ہم اپنی آنکھیں نہ کھول لیں احساس کرنے کے لیے اس مغربی ثقافت کا؟ يا إخوتي الأعزاء يا أخوات، یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت ہی سنگین ہے. اسے اپنی گرفت میں لیں، مضبوط گرفت، اسلام کی راہ اپنائیں، اظہار کریں اپنی وفاداری کا، اپنی عزت، اپنی پاکیزگی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. کیا آپ کو یاد نہیں عمر کا بیان جو ظاہر کرتا ہے ایک عزت یا وفاداری یا احترام یا مذاہب اسلام کے علاوہ وہ تمہیں کر دے گا پست، حقیر، ذلیل، بے عزت، اور تم ہو جاؤ گے مانند کوڑا کرکٹ. ان کے لیے ہمیں کتنی بہنوں کو اجازت ہے اپنے شوہروں سے، انہیں اجازت دی بولڈ اینڈ بیوٹیفل دیکھنے کی، کیونکہ وہ زندگی کے قریب ہے. کتنے؟ اور جب آپ گھر آتے ہیں وہ پریشان اور ناراض ہے کیونکہ وہ کر چکی ہے عہد نمونہ بننے کا ان شیطانی افراد کا. لہذا جب آپ گھر آتے ہیں کام سے تھکے ہارے، اس نے آپ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی. یہ کیوں، وہ نہیں، یہ وہ کیوں، یہ کیا آپ کس بابت بات کر رہے ہیں؟ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ وہ درست ہے، آپ ہی وجہ ہیں، آپ نے ایسا کرنے کی اجازت دی. لہذا آپ اسے الزام نہیں دے سکتے. اگرچہ وہ الزام دے گی آپ اسے الزام نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے. بھائی اور بہنوں، جاگ جاؤ اور اپنے گھر کو کنٹرول کرو، کنٹرول کریں. آپ وہ ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ ہے حقیقت، یہ ہے عالمگیریت کی. آپ جہاں بھی جائیں، جب بھی آپ چاہیں، آپ اپنے گھر میں ایک معجزے کے حامل ہیں. اپنے پچھلے برآمدے میں ایک معجزے کے، اپنے سامنے برآمدے میں ایک معجزے کے، آپ کے سونے کے کمرے میں ایک معجزہ، آپ کی طرز زندگی میں، آپ ضابطۂ لباس میں، آپ کے کھانے اور پینے میں، آپ کی گفتار میں اور آپ کے افعال میں. کیونکہ امریکیت نے ہم سب کو گھیرے میں لے رکھا ہے، بالخصوص ہمارے بچوں کو، بالخصوص ہمارے بچوں کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرا خیال ہے کہ یہیں ختم کر دوں، اور مجھے بخوبی یقین ہے پیغام پہنچایا جا چکا ہے، اگرچہ مجھے نہیں بتایا گیا تھا آج شام کا موضوع. لہذا میں نے یہاں ہی تیاری کی کچھ چیزیں بے ساختہ. لہذا اللہ مجھے معاف فرمائے گا غلطیوں کے لیے، اور آپ سب پر رحم فرمائے برائے آپ کی بغور سماعت. لیکن ہم اجازت دیں گے اب سوالات کے لیے جنہیں خوش آمدید کہا جائے گا. لہذا برائے مہربانی بے تکلفی سے پوچھیں جس کی آپ خواہش کرتے ہیں. اپنا ہاتھ اٹھائیں اگر سوال پوچھنا ہے، اور بہن کر سکتی ہے اسے تحریر، اس لیے ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. بہت اچھا. بہت اچھا. ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس شیطانی محاذ آرائی سے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنے کنبوں کو مبتلا ہونے سے، جہاں حسادی یا جان بوجھ کر اس منفی، بدی اور بے دینی کا رجحان ہے؟ سادہ. ہمیں گھر جانا چاہیے. یقینی بنائیں آپ کا گھر تعمیر شدہ ہے اسلامی بنیادوں پر. ٹھوس ویجیٹیبل کنکریٹ نہیں، بیل اور سونڈ کی کنکریٹ، مضبوط پرقوت بنیاد اس کے اندر.
یقینی بنائیں آپ بے انتہا متوجہ، نگران اور باخبر ہیں کہ کیا آتا ہے گھر میں اور کیا جاتا ہے گھر سے باہر، اور کیا سنا جاتا ہے گھر میں اور گھر سے باہر، اور کیا دیکھا جاتا ہے گھر کے اندر اور گھر کے باہر۔ آپ کیا کر رہے تھے، اسے کیسے کر رہے ہیں، آپ کے بچے وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سن رہے ہیں، ان کا کھانا دیکھیں مثال کے طور پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اپنا کھانا کھا رہے ہیں مثال کے طور پر، اللہ اکبر، وہ شیطانی چھوٹا نا، مجھے یقین ہے یہ بہتر ہوگا، یہ بہتر تھا ماضی میں جب انٹرنیٹ نہ تھا۔ کتنے خاندان ٹوٹے ہیں، حیا ہو چکے ہیں بس سبب انٹرنیٹ کے، اور آپ تصور نہیں کرتے، آپ کی بیوی گھر میں ہو سکتی ہے، وہ تنہا ہے سارا دن، شیطان اس کے پاس آتا ہے، عام طور پر تحریک دلاتا ہے، وہ کھیل رہا ہے، وہ اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہا ہے، اس سے سرگوشی کر رہا ہے، تب وہ اس پر غلبہ پا لیتا ہے شیطان، اور وہ دبا سکتی ہے کی بورڈ بٹن۔ ہمیں جاگنا چاہیے، ہم نے اسے اجازت دی ہے، چنانچہ حادثاتی طور پر وہ غلط جگہ جا سکتی ہے، اور تب آپ کی بربادی ہو سکتی ہے۔ آپ تحمل کر سکتے ہو، ارد گرد کوئی موجود نہیں، شیطان آپ کے پاس آتا ہے، احمد یہاں کوئی نہیں ہے، احمد کوئی قریب نہیں ہے، تم کر گزرو، یہاں کوئی موجود نہیں ہے، اسے کوئی نہیں دیکھے گا، تمہیں کوئی نہیں سن سکتا، محض 4 یا 5 سیکنڈ کی بات ہے، 5 سیکنڈ وہ آپ کو گھونسا مارتا ہے، وہ ایک باکسر ہے، سخت محنت کرتا ہے، 24 گھنٹے وہ کام کر رہا ہے، اور آپ خود میں مگر ہیں، احمد 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 ایک مسئلے میں گر جاتا ہے، چند بٹن دباتا ہے کی بورڈ پر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تب آپ کہنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے، تب شیطان وہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ آپ یقینی بنائیں کہ قرآن استعمال کیا جائے گھر میں، سورۃ البقرہ قرآن نے بتایا، درس دیا، اسلامی مطالعہ سکھایا، درس دیا، ہر روز موسیقی سننے کی بجائے قرآن سنیں، یا سنیں احادیث یا اسباق، کیونکہ موسیقی حرام ہے، حرام، کوئی سوال نہیں۔ ٹیلی ویژن دیکھنے کی بجائے بیٹھ جائیں اور مطالعہ کریں، آپ کے خاندان کے لیے یہ عظیم ترین خبر ہے جو آپ انہیں کبھی دے سکتے ہیں، آپ استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، نہ کہ شیطان۔ آپ کنٹرول میں ہیں، یہ حدیث میں ہے، Hadith says, كلكم راعي. تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے، اور ہر ایک ذمہ دار ہوگا اپنے گلے کا، اسے سمجھو، غور کرو، گھر کے اندر کیا رونما ہوتا ہے، اے چرواہے تمہارا مواخذہ کیا جائے گا، لہذا بنیادی طور پر منور کریں اور روشن کریں اپنا گھر، کس سے؟ اسلام سے، اور روم دیں اور ہلاک کر دیں اور تباہ کر دیں اس شیطانی ہستی کو، اور آپ یہ جتنا زیادہ کریں گے اسی قدر زیادہ محسوس کریں گے مٹھاس دین کی، ایمان کی، تقوی کی، واللہ اس قدر زیادہ، حتیٰ کہ آپ دیکھنا بھی نہ چاہیں گے، یا سننا یا سماعت کرنا یا دیکھنا کوئی بھی چیز جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ درس میں لے جائیں اپنے کنبے کو، انہیں مسجد میں لے جائیں، وہ کام کریں جو اضافہ کریں آپ کے ایمان میں، آپ کے علم میں، اسلام کے حصول میں، اسلام کی شناخت میں، وہ کام کریں جو اضافہ کریں اور آپ کی تقوی کو جلا بخشیں۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں شیطان آپ پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، واللہ کہ جب آپ یہ نہیں کرتے آپ کا ایمان جاتا رہتا ہے، اور واللہ اگر یہ ایک بار گیا آپ پھسلتے جائیں گے، لہذا اسے پھسلنے نہ دیں۔ اگر آپ پھسل چکے ہیں آپ جاگ اٹھیں،
अपने पांव पर खड़े हो जाएं। मत हामिल बने किसी शैतानी रसायल का अपने घर में, हत्ता के अखबारात हराम हैं, खास सिटी, दिल्ली टेलीग्राफ या मॉर्निंग हेराल्ड या जो कोई भी मेलबोर्न अखबारात हैं, वल्लाहु आलम, ये सब उरियानियत से भरपूर हैं। उरियानियत वल्लाही, इनमें वो उसके अलावा और क्या कर रहे हैं? शैतानी मीडिया, उरियानियत पर। लेकिन हम इसे लेते हैं इस कदर सादा तर हम नहीं सोचते। कोई मसला नहीं। ये एक मसला है, ये आलमगीरियत है। चंद बरसों में वापस सऊदी अरेबिया में देश से कब्ल, सैटेलाइट से कब्ल, तबारक अल्लाह, आप देखते हैं नौजवान मुसलमान अच्छे लिबास में, अच्छे इस्लामी कवानीन में, जब सैटेलाइट मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हुआ, क्या रुनमा हुआ? 1 साल, 2 साल, 3 साल जाएं और नजर डालें आज के सऊदी नौजवान पर। वल्लाही जाओ और एक नजर डालें आज के सऊदी नौजवान पर, वो नाकाबिले कंट्रोल हो गए हैं। बिल्कुल, इस्लाम एक तफरीह है, संजीदगी के साथ साथ संजीदगी। अगर वो तलबा को देखते हैं सबक देते हुए, लोग अपना सर नोच रहे हैं और कौन ज़हन होते हुए वो उन्हें रोकते ना और कहते जाएं और लुत्फ अंदोज हो। आप कर सकते हैं बहुत से काम लुत्फ अंदोज होने के लिए। जैसे कि हमारे पास सिडनी में हमारा एक फार्म है जो एक इदारा चलाता है, ये तकरीबन 50 एकड़ में है। इसमें तकरीबन 20 घोड़े हैं, वहाँ ऊंट हैं, वहाँ पार्क हैं, भेड़े हैं, बकरियां हैं, वहाँ ये चीजें हैं। जैसा हम भाई को ले जाते हैं तफरीह के लिए और हम घोड़सवारी करते हैं और खुद लुत्फ अंदोज होते हैं, बहनें भी करती हैं, बहनों के दिन और एक भाइयों का दिन है, क्योंकि ये अलग थलग है। कोई रास्ता नहीं उस जगह में मासवाए। अगर आप कोड जानते हैं, आप जानना चाहते हैं कोड, आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक उसे ज्वाइन ना करें। जैसा हम जाते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं घोड़सवारी से। वहां डैम है, और डैम का क्या मतलब है? पानी का एक बड़ा हौज और 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, 4 मीटर गहरा। हम उसमें तैराकी करते हैं, हम उसमें छोटी कश्ती चलाते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। 3 बड़े डैम, खूबसूरत। किसने कहा मुसलमान तैर नहीं सकते? मर्द और औरत। किसने कहा मुसलमान घोड़सवारी नहीं कर सकते? मर्द और औरत। बेशक आप कर सकते हैं, आपको दुरुस्त जगह चाहिए और हमने ये मुहैया किए। क्यों? जैसा कि ये खूबसूरत नौजवान साथी मुसलमान भाई जिसका तज़किरा किया, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिश रखते हैं, वो नौजवान है। कुछ नहीं बाबा, सुने कुरान। इस्लाम हमें ये दरस नहीं देता। अब वक्त बराए तफरी एन मुताबिक होनी चाहिए इस्लाम के। मैं नहीं कह रहा तफरी हैरी पॉटर में ढूंढी जाए, शहर में, सिनेमा में, नहीं, वो तफरी नहीं है, वो शैतानी काम है। लिहाजा एक वक्त है लुत्फ अंदोज होने का इस्लाम के मुताबिक, और एक वक्त है संजीदगी का और अपना दीन सीखने का। लिहाजा हमने फराहम करनी है अपने नौजवानों के लिए जगहें तफरीह की, उनकी लुत्फ अंदोजी के लिए। और हम हमेशा एक मसले के हामिल रहे हैं बतौर मर्द। हम मरकज से निगाह बनाते हैं हमेशा भाइयों को। बहनों के बारे में क्या ख्याल है? हम बहनों को भूल जाते हैं। जैसे आप चाहते हैं बाहर वहां जाकर लुत्फ अंदोज हो, वो भी चाहती हैं। क्या उन बहनों में नौजवान लुत्फ अंदोज नहीं होना चाहती? लिहाजा हमने ये सब सिडनी में तैयार किया।